نے ہمیں درس دیا جب کسی کے اندر کوئی گناہ دیکھو تو گناہ کرنے والے بندے سے نفرت نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرنے والے بندے سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے نفرت نہیں کرتے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ گناہ سے نفرت کریں۔ چوری جو کرتا ہے، چوری کرنے والے اس سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ چور جو کام ہے اس سے نفرت کریں۔ شراب سے نفرت کریں، زنا سے نفرت کریں، زانی بندے سے نفرت نہیں کرنی، اسے اپنے قریب لا کے اسے اللہ کی رحمت یاد کروائیں، اسے توبہ کرنے کا رستہ دکھائیں، اسے اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ تو آئیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، ان کو کہہ دیں۔ اللہ کن کو کہنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی۔ جب یہ جملہ پڑھے بندہ صرف یا عبادی تو بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں سے خطاب کر رہے ہیں۔ یا عبادی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نمازیوں کو خطاب کرنے والے ہیں۔ قل یا عبادی، اتنا جملہ پڑھیں تو بندے کو یہ پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کو خطاب کرنے والے ہیں۔ لیکن قربان جب اللہ پاک فرماتے ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا ہے، شرک کر لیا ہے، زنا کر لیا، چوری کرتے ہیں، شرابیں پینے والے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں او گناہگارو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، وہ غفار ہے۔ اللہ کی صفت ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ کی صفت ہے اللہ گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کے اندر تبدیل کرنے والا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہی ہے اللہ کریم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس طرح سمجھے نا اللہ تعالیٰ پیار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں۔ بعض بندے کیا کرتے ہیں؟ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن پیار نہیں کرتے۔ اگر کوئی معاف کرتا ہے پیار نہیں کرتا، یا پیار کرنے والے بھی کبھی کبھی معاف نہیں کرتے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے در کے اوپر آؤ نا، او گناہ گارو آؤ نا، میں تمہیں ایسے معاف کروں گا۔ یہ نہیں میں کہوں گا بڑھاپے کے اندر آ گیا باقی زندگی کہاں گزاری، اللہ کریم تانے نہیں دیں گے۔ اور انسان کے پاس جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے اتنی زندگی کہاں گزاری، بڑھاپے کے اندر اب تجھے چلا نہیں جا رہا، تیرے کان کام نہیں کر رہے، تیری آنکھیں کام نہیں کر رہی، تیری زبان بولنے کے لیے بھی اپنا زبان بولنے کا کام نہیں کر رہی، اس کے بعد تو میرے سامنے آ گیا ہے، اب لچار ہو گیا تو اس کے بعد آیا نا، پہلے جوانی کہاں گزاری۔ اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندو اپنا تمہارے کان بھی کام نہ کریں، آپ کا جو ہے آنکھیں بھی کام نہ کریں، آپ کی ٹانگیں بھی گھٹنے کے اندر درد شروع ہو جائے، میرے در کے اوپر آؤ نا، ایک مرتبہ کہ یہ کہنا ہے اے میرے اللہ میری توبہ، کیا کہنا ہے؟ اللہ معاف کر دے، صرف یہ جملہ بولنا ہے۔ آنکھوں سے ندامت والے، آنکھوں سے جو ہے ندامت والے آنسو بہانے تمہارا کام ہے، معاف کرنا میں رحمان کا کام ہے۔ میں یہاں ایک جو مثال دینا چاہتا ہوں، جب دنیا کے اندر بچہ آتا ہے، بچے کو کون سکھاتا ہے کہ تیری ماں کے سینے کے اندر اللہ نے تیری غذا رکھی ہے؟ دنیا کے اندر آتا ہے نا، اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ جب پیٹ کے اندر تھا اللہ مجھے تو رزق
رزق پہنچاتا رہا، اے اللہ اب میرا رزق کیسے آئے گا؟ مجھے بولنے کا طریقہ نہیں آتا، میں کیسے کہوں امی کو امی جی مجھے غذا کی ضرورت ہے، میں کیسے کہوں باپ کو مجھے غذا کی ضرورت ہے، میں کیسے دنیا والوں کو بتاؤں؟ اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے، او دنیا کے اندر آنے والے، تیرے رزق کا بندوبست میں نے کیا، اللہ جی میں کیسے بولوں؟ میرے بات بولنے کی طاقت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رونا تیرا کام ہے، تیری ماں کے جو ممتا تیری ماں کی، تیری ماں کے دل کے اندر تیرے بارے رحمت جو میں رکھی ہے، رحم رکھا ہے، فرمایا تیری ماں تیرے کبھی کان چیک کرے گی، ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھے گی، کبھی سینے کے اوپر ہاتھ رکھے گی، کبھی تجھے دودھ پلائے گی، کبھی تجھے ہوا دے گی، کبھی تجھے رضائی کے اندر رکھے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے رونا تیرا کام ہے، رونے کے بعد یہ لارم دینا تیرا کام ہے، تیری ماں کو ہر طرح کی جو اپنا ہر طرح کے تجھے چیز میسر کرنا، میں رحمان اس کے دل کے اندر یہ محبت پیدا کر دوں گا۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں اب بھی تو رونا شروع کر، پہلے ماں کے سامنے روتا تھا تو میں تیرے رزق کا بندوبست کر دیا، اب تو میرے سامنے رونا شروع کر دے، نماز پڑھ کے 2 رکعتیں نماز پڑھ کے رونا تیرا کام ہے، رونے کے بعد تیری مرادیں میں پوری کر دوں گا۔ اللہ فرماتے رونا تیرا کام ہے، دنیا میں آیا رویا، تیری ماں نے تجھے دودھ بھی پلایا، تیری ماں نے تیرا پیمپر بھی چیک کیا کہ پیشاب تو نہیں کر دیا، تیری ماں نے تیرے لیے بڑا کچھ کیا، ایک الارم صرف 1 گھنٹی کے ساتھ تیری ماں کئی چیزیں کرتی، تیری اپنا دل کی باتیں جو تھی وہ سمجھ جاتی تھی۔ اب تو بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اب جوان ہو گیا، اب تو وہ دوبارہ گھنٹی لگا، رونے والی گھنٹی لگا، اب ماں کے سامنے نہیں لگانی، اب رحمان کے سامنے لگانی ہے، اب جنم دینے والی کے سامنے نہیں لگانی بلکہ اپنے خالق کے سامنے گھنٹی لگانی ہے۔ رونا شروع کر دینا، جو تیرے دل کے اندر مراد ہوگی میرا اللہ فرماتے میں پوری کر دوں گا۔ تو اللہ یہاں یہ فرماتے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اس آیت کا شان نزول سنیے نا، مکے کے اندر یا مدینہ پاک کے اندر جب مکے کے مشرک یا دوسرے گناہ گار بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، بعض روایت کے اندر دل کے اندر سوچتے ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، کیا اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا کہ نہیں؟ ہم تو شرک کر کے اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، کیا اللہ ہمارا شرک جو ہے ہم نے شرک کیا اللہ معاف کرے گا؟ ہم نے فلاں بندے کو قتل کیا، کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں؟ اس کے وجہ سے وہ توبہ نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، ان کو کہہ دے تم آج زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کر آؤ، بڑے بڑے گناہ لے کر آؤ، اس کے باوجود آ کے میرے سامنے رونا آپ کا کام ہے، گڑ گڑانا آپ کا کام ہے، معاف کرنا میں رحمان کا کام ہے۔ اللہ فرماتے کوئی گناہ گار ہے اس کے باوجود میرے در کے اوپر آئے، میرا منگتا بن جائے میں معاف کروں گا۔ دوسرا مفسرین نے معنی یہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا چیز ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں کیونکہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، فلاں ولی ہے، فلاں جو ہے قبر والا وہ ہماری سنے گا، وہ ہماری سنے گا، اللہ کے سامنے وہ سنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے رب کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا، گناہ ہو گیا اس کے باوجود اللہ کے در کے اوپر آ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے التجائیں کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ ہماری بھی سنتا ہے، گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، کافروں کی بھی سنتا ہے، مشرکوں کی بھی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، پرند اور چرند کی سنتا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا۔ آئیے نا اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، دیکھیے نا اللہ پاک نے جنت بنائی، اللہ کریم نے جہنم بنائی، اور جہنم کے دروازے اللہ کریم نے 8 رکھے، کتنے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ دوسرا جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ فرمایا جہنم کے دروازے 7 ہیں،
یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے غضب کے اوپر، کیونکہ اللہ نے جہنم کے دروازے 7 بنائے، جنت کے دروازے 8 بنائے۔ یہ اللہ کی رحمت نے اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت وسیع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اپنا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو جہنم کے اندر کہے گا، ایک کو جا جہنم کے اندر چلا جا، دوسرے کو کہے گا جہنم کے اندر چلا جا۔ پہلا بندہ جہنم کے اندر دوڑ لگا لیتا ہے، دوسرا بندہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، پیچھے سے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، تو یہ دونوں بندے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رک جو، دونوں رک گئے۔ فرمایا او میرے بندو، پہلے کو کہا تو دوڑ کیوں لگا دی، جہنم کی طرف جانا تو پسند کر لیا؟ تو اس کا جواب سنیے نا، وہ کیا کہتا ہے، اللہ دنیا کے اندر رہ کے تیریاں بڑی نافرمانیاں کرتا رہا، دنیا کے اندر رہ کے بڑیاں نافرمانیاں کی، اے اللہ آج تو نے مجھے ایک حکم دیا، میرے دل نے کہا آج تو تیرا حکم مان لوں، میں تیرا حکم مانتے ہوئے جہنم کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوسرے کو پوچھا او جہنم کی طرف جانے والے، تو مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا، پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس کا جواب کیا تھا، اے اللہ میں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا، میرا اللہ مجھے آواز دے، میرا اللہ مجھے کہے اور رک جا، آجا تجھے جنت عطا فرما دوں۔ تے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے میرے بندو میں دونوں کو جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ کیوں عطا فرمائی؟ اللہ فرماتے ہیں پہلا بندہ میرا حکم مانتے ہوئے جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے، میرا حکم مانا، میں اسے جنت عطا فرما دی۔ دوسرا بندہ میری رحمت کی امید رکھتا تھا، تو میری رحمت نے کہا ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا، اور نہ ہی لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نہ امید کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ فلاں بندہ جہنمی ہے، فلاں بندے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، فلاں بندہ ایسے ہے۔ میرے دوستو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اپنے من کے اندر دیکھا کرو ہمارے اندر کتنے عیب اور گناہ ہیں، اللہ کی رحمت دیکھے اللہ کریم نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں کو چھالنے سے پہلے اپنے من کی طرف دیکھا کریں، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگایا کریں، اللہ کریم ناراض ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک بندہ بڑا ہی نیک ہے، نمازیں پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، اور ایک بندہ گناہ گار ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا نیکیاں کرنے والے بندے نے گناہ گار کو دیکھا وہ ایسے گناہ کے اندر ملوث ہے، روکنے کی کوشش بھی کی، وہ کہتا ہے میں نہیں رکوں گا، میں گناہ کروں گا۔ اس بندے نے، نیک بندے نے جملہ کیا بولا، وہ کہتا ہے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ کو غصہ آ گیا کہ اس بندے نے میری رحمت کا فیصلہ کر دیا، اس بندے نے جہنم اور جنت کا فیصلہ کر دیا۔ جنت اور جہنم کا اختیار میرے اللہ کو کے پاس ہے، جنت اور جہنم کو دینا میرے اختیارات کے اندر ہے، جنت دوں یا جہنم دوں یہ میری مرضی ہے۔ او بندے تو نے جہنمی کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دے دیا، اسی وقت موت آ گئی، دونوں کے اوپر موت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے عدالت لگا دی دونوں کو جمع کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او نیک لوگ، او نیک بندے، او عبادت کرنے والے، تو اس بندے کو جہنمی کیوں کہا؟ تو اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، کیا تو میری رحمت کو اتنا جو ہے محدود کر دیا؟ میری رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ کی رحمت کو جو ہے محدود کرنے والا، کسی کو جہنمی کہنے والا، کسی کو یہ کہنے والا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے فرشتوں اس بندے کو جس کو اپنی عبادتوں کے اوپر بڑا فخر ہے، جس کو اپنی باتوں کے اوپر بڑا مان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس بندے کو جہنم کے اندر پھینک دو۔
اور جو بندہ گناہ گار تھا اللہ نے کہا او گناہ کے اندر ملوث رہنے والے تو بتانا تو گناہ کے اندر کیوں ملوث رہا، تجھے روکا بھی تجھے ٹوکا بھی، اے اللہ مجھے گناہ کے اندر میں اس لیے ملوث تھا، مجھے اچانک موت آ گئی، اے اللہ تیری رحمت کے اوپر بھی مجھے بڑی امید تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس گناہ گار کو جنت عطا فرما دو۔ جی ہے، انسان اللہ کی رحمت سے نہ خود نہ امید ہو اور نہ کسی کو نہ امید کرے کہ تو جہنمی ہے، تو ایسے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اس کو کی طرف اسے تبلیغ کریں، اسے کہیں یہ نماز ایک رکن ہے، روزہ اسلام کا رکن ہے، بڑے پیارے انداز کے ساتھ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ماحول بن چکا ہے، چاہے کوئی مذہبی ہے چاہے کوئی سیاسی ہے، اگر سیاست کے اندر ہے وہ کہے گا فلاں پارٹی والا ہے ہی ایسے ہے، فلاں پارٹی والا وہ ہے ہی ایسے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ہماری زبانیں قابو کے اندر نہیں، اور میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں، ہم رمضان کے روزے رکھ کے سیاست کی باتیں ایسے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ایسے فتوے لگاتے ہیں جیسے کہ ہم ان کے دل جانتے ہیں۔ ہم نہ ان سے ملاقات ہوئی، نہ ہم نے ان کے شام دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ دوپہر دیکھی، نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، چاہے کوئی سیاست کے اندر ہے چاہے کوئی مذہب کے اندر ہے۔ پہلے مذہب کے اندر ہم ایک دوسرے کے اوپر بڑے فتوے لگاتے تھے، لیکن یہ رمضان مبارک کے اندر جو سیاسی معاملات بگڑ چکے ہیں ملک پاکستان کے اندر، سیاست نام لے کے میں نے علماء کی زبانوں کے اندر اوپر سنا کہ فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے۔ اللہ کی قسم ایسے الفاظ نہ بولیں، یہ آپ کی دنیا کے اندر بھی بربادی ہے، اللہ عزت کم کر دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو کم کر دے گا، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ ہمیں کسی کے ساتھ لینے دینے کا معاملہ نہیں، جو نیکی کرے گا اللہ اسے اجر دے گا، جو گناہ کرے گا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آئیے میں یہاں ایک حدیث سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دنیا کے اوپر زمین کے اوپر گناہ عام ہو جاتا ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، چوری عام ہو جاتی ہے، زمین اللہ سے کہتی ہے اے اللہ مجھے حکم دے، اے اللہ اجازت دے میں اس بندے کو زمین کے اندر گاڑ دوں، اے اللہ اسے ہلاک کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں یہ میرا بندہ ہے، اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، اگر یہ تیرا بندہ ہے تو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر کیا سمندر اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اجازت دے ہم اس بندے کو ہلاک کر دیں جو گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ پھر اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں حکم دینا اس بندے کو ہم ہلاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تین زمین ہے، سمندر ہے، فرشتے ہیں، تینوں اجازت مانگتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ سے اجازت مانگ رہی ہے، مخلوق اللہ کی، زمین اللہ کی مخلوق، سمندر اللہ کی مخلوق، فرشتے اللہ کی مخلوق، کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ سے اجازت مانگ کے کر رہے ہیں۔ او انسان تو جو بھی کام کرتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، کبھی سوچا کہ اللہ کا حکم یہاں کیا ہے، اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ نہیں، قرآن سے اجازت مانگی ہے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اجازت مانگی ہے کہ نہیں۔ او انسان تو کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ یہ تینوں مخلوقیں کہتی ہیں اللہ ہمیں اجازت دے ہم اسے ہلاک کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوتا ہے، اے میرے مخلوق اس کا معاملہ میرے ساتھ، یہ میرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں تو اسے ہلاک کر دے۔ اسی وقت یہ خاموش ہو جاتے ہیں، زمین اور اپنا سمندر اللہ سے زبان حال سے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں ہلاک کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میری مخلوق یہ میرے بندے ہیں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی توبہ کر، ابھی توبہ کر لے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ اور میں یہاں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت نہ سمجھنا، اللہ کی مہلت کو اپنی فنکاری نہ سمجھنا، اللہ کی مہلت کو اپنی ہوشیاری نہ سمجھنا، اللہ کی مہلت کو اپنی چلاکی نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے اللہ تعالیٰ فرعون جیسے ظالم اور نمرود اور قارون جیسے ظالم بادشاہوں کو کس طرح پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان بطشا ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے بڑی سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے میرے بندے ہیں، اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ آپ کو اس حدیث کا
مفہوم مطلب پتہ چل گیا کہ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا، یہ نہیں کہنا وہ فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جو گناہ کرنے والا ہے وہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو دوسرے بندے ہیں اس کے گناہوں کو ابارتے رہتے ہیں، ان کے گناہوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اتنا گناہ گار تو گناہ کرنے والا نہیں ہوتا جتنا گناہوں کو ابارنے والا گناہ گار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے گناہوں کو ابارنا نہیں، پردہ ڈال دیں۔ آپ ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے، اللہ قیامت والے دن آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا جو بندہ لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسے کیا صلہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور جو بندہ دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کے اندر ہی ننگا کر دیتا ہے۔ آج ہم ننگے نہیں ہو چکے؟ کیوں ہو چکے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے لگے ہیں، اپنے عیب دیکھتے نہیں، لوگوں کے عیبوں کے اپنا لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس نے اپنی رحمت سے ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ کوئی بندہ نہ سمجھے میری عبادتیں بڑی ہیں، میری نفلی روزے بڑے ہیں، زکاتیں بڑی ہیں، صدقات بڑے ہیں تو میں جنت کے اندر ان کے وجہ سے جاؤں گا۔ نہیں، یہ اعمال کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حساب و کتاب کروا سکیں۔ یہ اللہ کے حکم ہے۔ جنت کے اندر جانا ہے تو اللہ کی رحمت سے جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے نے 100 سال عبادت کی، کتنے؟ ایک روایت کے اندر 500 سال، ہماری تو عمر ہی 40-50 سال سے اوپر نہیں ہے۔ 500 سال عبادت کی اور عبادت کرنے کے بعد جب موت آ گئی اللہ نے اس بندے کو کہا کہ فرشتوں کو کہا اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ اس بندے کا جواب کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا بندہ تھا۔ وہ کہنے لگا اللہ میری عبادت، اے اللہ 500 سال میں عبادت کی ہے، اللہ میں اس کے بل بوتے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، میری رحمت کے ساتھ ہی جانا ہے، ویسے نہیں اللہ نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں ترازو لگا دو۔ 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ایک نعمت دی ہے آنکھ۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ایک نعمت جو آنکھ دی ہے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، جو اللہ نے ایک نعمت دی ہے نا آنکھ، وہ ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی گئی۔ وہ پلڑا کون سا بھاری ہوا؟ جو آنکھ والا بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ دیکھتے رہے تو جو 500 سال عبادت کیا ہے اگر اس کا مقابلہ اس بل بوتے میں جانا ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ تو اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، زکوٰۃ نہیں دینی، اس کا مطلب یہ نہیں، یہ جہالت ہے۔ اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بندہ بیٹھ جائے اپنے گھر کے اندر رزق آ جائے گا، نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ اپنے صبح کے وقت اپنے جہاں بھی کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر آپ کو یہ پیسے ملتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر رزق لے کر آتے ہیں۔ جو بندہ بیٹھ جائے اسے رزق ملے گا؟ نہیں ملتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، اور باقی انسان کو گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور گناہوں سے پرہیز کریں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم کرتا ہے جو لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کر غریبوں کو تلاش کر کے، یتیموں کو تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحم ہمارے پر رحمت نازل ہو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اگر جنت کے اندر جانے کا ارادہ ہے آپ کا تو آپ لوگوں کے اوپر، مخلوق کے اوپر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دنیا کے اندر بھی رحمت کا نزول فرمائے گا۔
آخرت کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بدکارہ عورت ہے، اس نے کیا کیا، کتا بڑا پیاسا تھا، اس نے اپنا کپڑا یا جوتی اپنا موزہ اتار کے پانی نکال کے اس کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت، یہ رحمت ہے اللہ کی کہ چھوٹے چھوٹے آپ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی ضمانت دے رہا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب انسان یعنی مسلمان جو ہے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی ایک مثال دینے لگا ہوں، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس بندے کی نیکی لکھ لو، اللہ اس نے کی نہیں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ، میرے بندے کے ساتھ میرا معاملہ ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں لکھ دو، وہ لکھ دیتے ہیں۔ جو ہی وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کے کھاتے کے اندر 10 نیکی ہیں، 10 سے لے کے 700 تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے، یہ اللہ کی رحمت دیکھے، اللہ یہ نہیں کہتے اس کا گناہ لکھ لو، جب کر لیتا ہے گناہ تو اللہ کہتے ہیں اس کا ایک گناہ لکھ دو، جب لکھ دیا گیا کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا کہتے ہیں اس کے گناہ بھی معاف کر دو۔ مثال کے طور کے اوپر مسجد میں آنے لگے ہو، مسجد میں بڑا گناہ گار بندہ ہے، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا چور ہے تو مسجد میں نہیں آنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں نا، میرا گھر ہو نا تو مجھے پتہ چلے اس کے اندر فلاں عیب ہے تو میں کہوں گا میرے گھر نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چور مسجد میں نہ آئے، زانی مسجد میں نہ آئے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسجد میں آنا تھے۔ مسجد میں آتا ہے بندہ کیا پڑھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے مجھ سے دعا مانگی، رحمت کے دروازے کھول دے، جا میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ جب بندہ داخل ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کے بالوں سے لے کے ناخنوں تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کس طرح کا وضو کیا، ہاتھ کے گناہ ناخنوں تک اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ آپ نے کلی کی، منہ کے اندر جو بھی آپ نے کسی کے ساتھ بد کلامی کی، وہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ آپ نے پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ معاف، مسح کیا بالوں کے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی ایک مثالیں ہیں۔ اور رکوع کے اندر گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکوع کے اندر انسان جاتا ہے، جو اس کے کمر کے اوپر گناہ ہوتے ہیں، گٹڑی ہوتی ہے نا، رکوع کے اندر جاتا ہے وہ گٹری گناہوں کی اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں۔ سجدے کے اندر جاتا ہے جو تھوڑی بہت گناہوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی مثال ہے۔